بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک بچہ تھا اور اس بچے کا ایک بچڑا تھا۔ تو وہ اس کو ایک دن جنگل لے گیا اور دعا کی، اے اللہ، یہ بچڑا میں اپنے بیٹے کے لیے بڑا ہونے تک تیرے حوالے کرتا ہوں، یہاں تک کہ جنگل میں جوان ہو گیا اور جس کو بھی دیکھتا اسے بھاگتا۔ پھر جب یہ لڑکا جوان ہوا اور اپنی ماں کے ساتھ بہت نیک تھا، اپنی رات کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصے میں نماز پڑھتا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کے سر کے پاس بیٹھتا تھا۔ جب صبح ہوتی تو جنگل میں جاتا اور وہاں سے ایندھن لاد کر بازار لاتا، پھر اس کو وہاں بیچ دیتا۔ پھر اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ صدقہ کرتا، ایک حصہ خود کھاتا اور ایک حصہ ماں کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے تجھے وراثت میں ایک بچڑا دیا ہے جسے اس نے ایک جنگل میں اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو جا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے معبود سے یہ دعا کر کہ وہ تجھے واپس کر دے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھیں گا تو تیرے خیال میں آئے گا کہ اس کے چمڑے سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اس کے حسن کی وجہ سے اس کو سنہری کہا جاتا ہے۔ وہ لڑکا جنگل آیا اور دیکھا کہ وہ چل رہا ہے، اس کے پاس آ کر کہنے لگا، میں تجھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو آ جا۔ تو وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اس کو گردن سے پکڑ کر گھر لا رہا تھا۔ تو بچڑا بولا، ایک ماں کے فرمانبردار نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو گردن سے پکڑ کر لانا۔ اور بچڑے نے کہا، بنی اسرائیل کے اللہ کی قسم، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو مجھ پر کبھی بھی قادر نہ ہوتا، تو مجھ پر کبھی قبضہ نہ کرتا۔ اب چل، اگر تو پہاڑ کو بھی حکم دے کہ وہ تیرے ساتھ چل نکلے تو وہ بھی یہ کام کر لے گا، کیونکہ تو اپنی ماں کا فرمانبردار بچہ ہے۔ وہ لڑکا اس کو لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، تو فقیر ہے، تیرے پاس مال بھی نہیں ہے اور تجھے دن کو ایندھن اکٹھا کرنا اور رات کو قیام کرنا مشکل ہے، اس لیے جا، اسے گائے کو بیچا۔ اس نے پوچھا، کتنے کا بیچوں؟ اس نے کہا، 3 دینار کا، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ وہ اس کو لے کر بازار گیا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا تاکہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور تاکہ اس نوجوان کا ماں کی فرمانبرداری میں امتحان لے، اور اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، تو یہ گائے کتنے کی بیچتا ہے؟ اس نے کہا، 3 دینار کی، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں راضی ہو۔ تو فرشتے نے کہا، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، مگر تو ماں سے مشورہ نہ کر۔ اس لڑکے نے کہا، اگر تو مجھے اس بچڑے کے برابر سونا بھی تول کر دے تو بھی میں ماں کے مشورے کے بغیر میں تم کو نہیں دوں گا۔ پھر وہ لڑکا رات کو ماں کے پاس آیا اور اس کی قیمت بتائی۔ تو اس کی ماں نے کہا، 6 دینار میں بیچ دو، مگر میری رضامندی شرط ہے۔ تو فرشتہ اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا، کیا تو نے اپنی ماں سے مشورہ لیا ہے؟ تو اس نے کہا، 6 دینار میں بیچوں اور اس سے مشورہ کروں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تم کو 12 دینار دیتا ہوں، مگر اپنی ماں سے مشورہ نہ کر۔ لڑکا ماں کے پاس آیا اور اسے یہ ساری بات بتا دی۔ تو اس نے کہا، یہ شخص جو تیرے پاس آدمی کی صورت میں آتا ہے، یہ فرشتہ ہے جو تیرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب جب تیرے پاس آئے تو اس سے پوچھنا کہ کیا ہم یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو لڑکی نے پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ اس کو مت بیچو، کیونکہ موسیٰ اس کو بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے۔
تو تم اس کو اس قیمت پر بیچنا کہ تم کو اس کے چمڑے سونے سے بھر کر دے۔ تو انہوں نے اس کو روک لیا، اور اللہ نے بنی اسرائیل پر اس طرح کی گائے ذبح کرنا مقدر کر دی، اور یہ سب اس کا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ کے فضل و رحمت سے تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اچھی ویڈیو بنائیں۔ اللہ حافظ۔